بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ٹیچر جاوید خان۔ آج مطالعہ پاکستان کا سیکنڈ چیپٹر شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے فرسٹ چیپٹر میں نظریے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ نظریے کے بارے میں کچھ انفارمیشن کا پتہ ہوگا۔ السلام علیکم، آپ کا ٹیچر جاوید خان۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو سیکنڈ چیپٹر قیام پاکستان کے بارے میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ قیام پاکستان جس طرح پاکستان بنا ہے 14 اگست 1947 کو۔ اس سے پہلے اگر آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جائے تو کچھ نہ کچھ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے اگر ہم بیک گراؤنڈ تو فرسٹ کا اگر سٹارٹ کریں تو کافی لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، 712 سے لے کے بہت زیادہ، لیکن ہم چلیں گے 1857 سے، جب حالات کس طرح آتے پہلے، اس کے بعد کس پوزیشن پہ چلے گئے اور پاکستان کے لیے کون سا راستہ لوگوں نے اختیار کیا، یہ دو قومی ذرائع جس کی وجہ سے پاکستان بنا ہے۔ تو پہلے 1857 کی جو ڈیٹ ہے یہ جنگ آزادی۔ جنگ آزادی کیا ہے کہ اس ٹائم جب ہندوستان میں مسلمان اور ہند اکٹھے رہ رہے تھے، اس ٹائم یہ کنسیپٹ کسی کا نہیں تھا الگ ملک کا یا الگ علاقے کا۔ تو اس ٹائم ہندو اور مسلمان آپس ان دونوں نے مل کے انگریزوں کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے، اس کو جنگ آزادی کا نام دیا۔ انگریزوں کے جو مورخ یا تاریخ دان جو لوگ ہیں اس کے غدر کا نام بھی کہتے ہیں، غدار، یعنی انگریز اس کو غدار کہتے ہیں دونوں کو، کیونکہ اس جنگ میں ہندو اور مسلمان نے دونوں مل کے کیونکہ اس ٹائم انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمان اور ہندو دونوں اس کے ماتحت یعنی غلام کی زندگی گزار رہے تھے، تو دونوں نے سوچا کہ ان کے خلاف ہم جنگ کر کے آزادی حاصل کر سکے۔ لیکن اس کو آگے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ فوج باقاعدہ اسلحے سمیت صحیح فوجی تھے، اسلحہ اس کے ساتھ تھا، ہر قسم کی فیسلٹی تھی، اور یہاں ان کے پاس کچھ خاص لڑنے کے لیے چیزیں ہتھیار نہیں تھی، وہی روایتی ہتھیار جو بالکل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس جنگ میں دونوں نے مل کے مقابلہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کو شکست ہوئی، اور اس جنگ کا جو اصل مجرم تھے ہندو نے مسلمانوں کو ڈرا دیا، اس کو خود چاپلوسی کر کے خود کو قریب کر دیا کہ اس جنگ میں مسلمان زیادہ کوشش کرے تھے کہ آپ کے خلاف لڑے، آپ کو یہاں سے بگائے۔ تو یہ جنگ آزادی 1857 میں، اس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں اس ڈیٹ کو۔ اس کے بعد 1867 یہاں پہ ہندی اردو تنازع، یہاں پہ ہندی اردو جھگڑا ہوا تھا۔ جھگڑا کیا تھا کہ ہندو چاہتے کہ ہندوستان میں ہندی زبان بولی جائے، یہاں پہ صرف ہندی ہی رائج ہو، لیکن اردو کافی اس کی جو تاریخ کافی پرانی ہے، 1000 سال پہلے کی ہے، تو مسلمان چاہتے کہ یہاں پہ اردو زبان ہی ہو، یہ چلے۔ ہندو اس کو نفرت کرتے، وہ کہتے کہ ہم یہاں پہ ہندی لانا چاہتے ہیں۔ وہ اردو سے اس لیے نفرت کرتے تھے کہ اس میں عربی کے الفاظ شامل تھے، اس میں فارسی کے الفاظ شامل تھے جو اس کو نہیں پسند کرتے تھے۔ تو 1867 میں ہندو اردو جھگڑا ہوا تھا، یہ میں اس کی ڈیٹ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر آگے جائیں 1885 میں، اس ڈیٹ پہ ایک پارٹی بنی تھی مسلمانوں اور ہندو کی اکٹھی، اس کا نام تھا آل انڈیا نیشنل کانگریس۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس، یہ پارٹی بظاہر تو دونوں مسلمانوں اور ہندو کی طرفداری کرتی کہ یہ دونوں کی پارٹی ہے۔ ہندو کہتے کہ ہم دونوں کے سروائیو کے لیے یہ پارٹی ہے، اسی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہم لڑیں گے، آگے ہم انگریزوں سے اپنی آزادی حاصل کریں گے۔ لیکن اس کا بیسک مقصد یہ تھا ہندو کا، جو ہندو لوگ تھے، کہ ہم اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو غلام بننا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کا صرف وہ استعمال کر رہے تھے۔ اس کے بعد آگے 1905 میں ایک مسئلہ پیش آیا جس طرح کہ تقسیم بنگال کا۔ تقسیم بنگال تھا، اس ٹائم بنگال کا جو علاقہ تھا وہاں پہ ہندو بھی رہ رہے تھے اور مسلمان بھی رہ رہے تھے، ایک کہ وہاں پہ آبادی دونوں کی زیادہ تھی۔ تو اس ٹائم انگریزوں نے دونوں کو تقسیم کر دیا لارڈ کرزن کے دور میں، ایک کو مشرقی بنگال، دوسرے کو مغربی بنگال میں تقسیم کیا، یہ دونوں الگ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1906 میں مسلمان نے اپنی پارٹی مسلم لیگ بنائی ہے۔ مسلم لیگ کی جو پارٹی تھی، مسلم لیگ کی جو بنی ہے 1906 میں بنی ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا مسلمانوں کہ یہ جو پارٹی ہے آل انڈیا نیشنل کانگریس، یہ ہندو مفاد پرست ہے، ہندو کے لیے کام کر رہی ہے، اس مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسلمان نے کوشش کی اپنے لیے ایک پارٹی بنائے، تو اس کو مسلم لیگ کا نام دیا گیا، اور اس کے پہلے صدر سر آغا خان ہی تھے، اور یہ پارٹی بنی تھی صرف ایک سلیم الملک کے گھر پہ، وہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایک پارٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے مسلمانوں کے مفادات کا کچھ جائزہ لے سکیں، اس پہ پلیٹ فارم پہ لوگوں کو جمع کیا جا سکے، اور یہ پارٹی بڑی اہم تھی دونوں کے لیے۔ اس کو اگر آگے لے جائیں 1916 میں جو مین ڈیٹ ہے، یہ میثاق لکھنؤ،
اس کو چھوڑ کے تھوڑا سا پہلے اس کو آپ 1911 پہ لے آئیں، تنسیخ بنگال۔ یہ جو بنگال تقسیم 1905 میں، اس کے بعد ہندو نے یہ سوچا اگر اس طرح یہ تقسیم کی جو بات ہے آگے ایسے دن مطلب ایک مستقبل میں ایسا دن آئے کہ مسلمان بھی کہیں گے کہ ہمیں ایک الگ ریاست دی جائے، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے، ان کے پاس جو پہلے سے ایک ثبوت موجود ہے کہ بنگال تقسیم ہوا تو ہمیں بھی آزادی دی جائے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو تقسیم بنگال تھا اس نے 1911 میں کیا کر دیا، تنسیخ کر دیا۔ یہ اس کو نہیں مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تنسیخ ہوئی ہے، ہم نہیں مان رہے، دونوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اس کے بعد آگے 1916 میں ساکھ لکھنؤ، اس دور میں قائد اعظم کی کوشش سے یہ ہوا کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک اتحاد قائم ہو گیا۔ وہ کچھ ٹائم کے لیے بالکل سمجھے کہ ایک بھائی کی طرح رہنے گئے، اس کے جو سوچ تھی، اختلافات تھے، وہ کچھ ہٹ گئے، دونوں مطلب ہے کہ اپنی مفادات کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اپنے دونوں کے آپس میں جو معاملات تھے اس نے کچھ حد تک اس پہ عمل کیا، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اتحاد سے رہے، اتفاق سے رہے۔ لیکن یہ جو ٹائم تھا وہ کچھ مخصوص عرصے کے لیے تھا، زیادہ دیر تک وہ نہیں چلا۔ اس کے بعد 1920 میں بہت سے تحریکیں شروع ہوئی، جس طرح شدی تحریک، سنگٹن تحریکیں۔ یہ تحریکیں اس طرح تھی کہ اس میں اکثر یہ تحریکیں مسلمانوں کے مفادات کے بالکل خلاف تھی، مسلمانوں کو پکڑ کے زبردستی ہندو بنایا جا رہا تھا، اور اس طرح بہت سے جو کوہاٹ کے علاقے میں حالات خراب ہو گئے، اور ساتھ میں چورا چوری کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح تھا کہ کچھ ہندو نے انگریزوں کے جو پولیس اسٹیشن تھا اس پہ حملہ کیا تھا، اس میں 24 بندے اس میں مارے گئے تھے، اور اس کا الزام اس مسلمانوں پہ لگا دیا۔ تو اس طرح مختلف حالات کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو 1920 کا جو دور تھا، یعنی کافی مطلب مسائل کا تحریک کا دور تھا، اور سارے جو تحریکیں تھیں مسلمانوں کے خلاف تھی، مسلمانوں کو بہت نیچا دکھا رہے تھے، مسلمان پہ ظلم اور جبر کا دور تھا۔ یہ 1920 کے دور میں مطلب کیا تھا کہ اس میں حالات بڑے سنگین تھے۔ اور اس دور میں تحریک جو آزادی تھی، اس کو آپ سمجھیں کہ تحریک خلافت، یہ بھی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں۔ تحریک خلافت کیا تھا کہ ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے کام شروع کیا گیا، تاکہ ترکی اس ٹائم اس کی جو حکمرانی تھی کافی علاقے میں، مسلم جو علاقے تھے اس پہ مشتمل تھا، جس میں سعودی عرب، مکہ معظمہ، فلسطین، بہت سے جو علاقے تھے اس پہ ترکی کی خلافت عثمانیہ چل رہی تھی۔ اور عثمان نے اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ واقعہ یہ تھا کہ اس ٹائم جب 1914 سے 1918 تک جنگ چلی گئی، تو اس ٹائم مسئلہ یہ تھا کہ ورلڈ وار کی وجہ سے بہت سے علاقے اس طرح تھے کہ انگریز جب اس ٹائم لڑ رہے تھے تو اس ٹائم ترکی بھی ان کا ساتھ تھا، جرمنی کی طرف شامل تھا، اور انگریزوں کے خلاف، برطانیہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر برطانیہ جنگ جیت جائے، پھر یہ ایسا نہ ہو کہ وہ ترکی کو ٹکڑے کر دے، اور اس میں ہماری مقدس مقامات جو ہے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، فلسطین وغیرہ، یہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو اس نے اس کی خلافت کو بچانے کے لیے، خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے تحریک خلافت شروع کی ہے، اس لیے اس کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ یہ 1920 کا واقعہ ہے۔ امید ہے کہ آج یہاں تک جتنا پڑھا ہے کچھ آپ کو سمجھ آئے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں اس کو مزید آگے لے جائیں گے۔ شکریہ۔